اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ سورہ عمران شروع ہو رہا ہے، اور یہ مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ یہ انشاءاللہ ابھی تلاوت کریں گے۔ تلاوت سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بیل کو کلک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی جو ہے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے جس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے کیا میننگ ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الہ معبود، الا مگر، ہوا وہی سے یعنی سوائے اسی کے، کوئی معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، الحی زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، القیوم تھامنے والا ہے، یعنی سب کو وہ زندہ ہے، یعنی اللہ جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کو تھامنے والا وہی ہے۔ نزلہ اتاری، ہم نے اتاری، علیک الکتاب اوپر تیرے کتاب، بالحق کے ساتھ سچائی کے، مصدقا لما وہ تصدیق کرتی ہے، بینا درمیان، یدیہ اس سے پہلے، اس سے پہلوں کی، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ اور اتاری ہم نے، انزلت تورات، تورات، والانجیل اور انجیل، یعنی اور اتاری ہم نے تورات اور انجیل کتابیں، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، لی میننگ کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اتاری حق کو ناحق سے جدا کرنے والی۔ ان الذین بے شک جو، کفروا کافر ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت عذاب ہے۔ بے شک جو منکر ہے اللہ کی آیتوں سے، ان کے لیے عذاب ہے شدید۔ واللہ اور اللہ، عزیز زبردست، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، حساب لینے والا ہے۔ اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ، یہ سورہ عمران ہے آج جو ہم نے اس کا ترجمہ تو پڑھ لیا، ابھی اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں تقریباً 90 آیتیں جو ہیں وہ تقریباً عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے آیا تھا مدینہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس میں
3 مشہور 60 عیسائیوں کا ایک وفد تھا، جس میں 3 ان کے معزز، یہ بہت معزز وفد تھا، اور اس میں عیسائیوں کے 3 مشہور علماء تھے، جس میں ایک جو ہے وہ عبد المسیح عاقب تھے، اور ایک جو ہے وہ حارث بن علقمہ تھے، اور تیسرا بندہ جو تھا وہ عرب کے مشہور قبیلہ بنی بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا، جو بعد میں پکا نصرانی یعنی عیسائی بن گیا تھا، اور اس کی جو عیسائیت میں اتنا زیادہ مذہبی صلاحیت دیکھ کے تو روم کے بادشاہ نے اس کے لیے جو ہے کافی مالی امداد بھی اس کی، اور اس کے لیے گرجے بھی بنائے، اور اس کی کافی تعظیم کی، اس کو کافی جو ہے اس کو یعنی اچھا سمجھا روم والوں نے، اور اس کی کافی مدد کی۔ تو وہ تینوں آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد لے کر آئے تھے، اور ان سے ان کی جو ہے مناظرہ ہو رہا تھا۔ مناظرے میں تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے یہ بھی کہا کہ مسیح وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا سمجھتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر مسیح علیہ السلام خدا ہوتے تو وہ پہلے اپنے آپ کو بچاتے پھر کسی اور کو بچاتے، تو وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے دوسروں سے اس وقت جس وقت ان پر جو ہے یہودیوں نے ان کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو وہ خود اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے تھے، تو دوسروں کو چھڑانا اور زندگی دینا کس طرح وہ کر سکتے تھے؟ تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو کہ خود بھی زندہ رہنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تھامنے والا ہوتا ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو ایسا نہیں تھے جس طرح، تو اس بات کو تو اس وفد نے انہوں نے مان لیا، اور شاید انہوں نے اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ مان لیا کہ وہ اس وقت یعنی انہوں نے وقت کی مناسبت سے اچھا سمجھا اور اس بات کو مان لیا، غنیمت سمجھ کے مان لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کی جو ہے تقریباً 80 سے 90 آیتیں اس وفد کے عیسائیوں کے بارے میں ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی جو ہے تو اتنی 80 سے 90 آیتیں جو ہے وہ اس وفد کے بارے میں ہے، جو کہ ہم پڑھیں گے اور پھر اس میں ہم بتائیں گے کہ کیا وفد میں کس کس طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وہ شریک ٹھہراتے تھے، جیسے 3 خدا یا نعوذ باللہ، تو وہ جو ہے اس کی نفی بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے سچی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے کتابوں کی بھی، جو کہ پہلے کتابوں کے بارے میں بھی اس کتاب قرآن کا لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ کتاب چونکہ تصدیق کرتی ہے تو یہ سچی کتاب ہے اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والی کتاب ہے، اور جو لوگ اس سے اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر سخت عذاب ہے، شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو اس آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے ان کو،
اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور اس قرآن کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اور تورات اور انجیل کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ جب آگے ہم پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی کہ یہ اس وفد میں یہ باتیں اس طرح ہوئی تھی، اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں نازل فرمائی ہے تو وہ ساری جو ہے یہ اس وفد کے بارے میں ہے، اور اس سورہ آل عمران میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے اس وفد کے مطابق، کہ جو باتیں وہ نجران کے لوگ جو ہے کر رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کے بارے میں تھے۔ اچھا، نجران جو ہے زیادہ تر جو ہے مصر اور شام میں جو لوگ تھے، عیسائی لوگ تھے، ان کا عقیدہ بھی اسلام کے مطابق یہ تھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات نہیں پا چکے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ اوپر لے کر گئے ہیں، اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ جب دجال آئے گا تو اس سے مقابلہ کے لیے دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی طرح مصر اور شام کے عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات نہیں پا چکے، تو وہ اوپر جا چکے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا ہے، چھڑا دیا ہے، تو ان کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ لیکن بعد میں جو ہے یہ یورپ سے اور بہت دوسری جگہوں سے جنہوں نے سلیب بنایا، سلیب کے مطابق جو ہے انہوں نے جو ہے یہ عیسائیت کا حلیہ بگاڑ دیا، اور اس کی وجہ سے وہ عقیدہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے شام اور مصر میں بھی آ گیا بعد میں۔ لیکن اس وقت تک شاید انہوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا اور مان لیا، جس کو غنیمت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ بھی یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے، بلکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے۔ تو یہ تو اللہ خوب جانتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غنیمت جانا ہو اور مان لیا ہو۔ اور انشاءاللہ اور پھر ہم آگے کل پڑھیں گے، اور جو پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا اور قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ عافیت والے معاملات دے، پریشانیوں، بیماریوں سے اور تکالیف سے بچا۔ یا اللہ ساری تکالیف اور پریشانیاں ہماری ختم کر دے، بیماریاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور الرحیم، یا اللہ کل شین قدیر، تو سب کچھ پر قادر ہے، ہماری دعا قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔